بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو ناول بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی ان سے کچھ پوچھتی، ماریہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی، جسے اس کی امی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کہیں روح فاطمہ بی بی کو کچھ نہ بتا دے، پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتہ تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیوں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو لڑکی، معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ سمجھاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا جو کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ حد سے زیادہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے اس ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اسی سے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی، 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی تھی۔ جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا، وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر لی۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے اس کے شوہر کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ خود اس کی شکل تو نہ دکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے یہ ستیلی ماں ہے، ستیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہاں میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار کہہ رہی تھی، اپنے سینے سے لگاتی۔ پیار کیا، یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ ماریہ اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہیں نہ سکے۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا۔ میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو؟ ماریہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑے میں تو ویسے وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریہ نے ہماری عید والے سوٹ رکھ دیے تھے، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ جو ہمیں نہیں آتے تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے جائے گا۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی آئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو۔ یہ تو ابھی تنظیم نے بتایا۔ تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تنظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا،
دیا جس کے ساتھ ہم رنگ اسکارف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی اور اس کے اپنے جو آج اسے باہر بھیجتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لیں۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تم اسے اپنی طرف راغب کرنا۔ تم پر پورا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت کہ آگے تم اسے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی، لیکن تم خود صبر سے کام لینا میری بچی۔ تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا اور اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سائبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ جب روح نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھیں۔ پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ ایک دوسرے کاغذات لیکن دوسرے کاغذات اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا۔ کس کے نام تھا؟ لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا۔ اسے وہاں غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ اس کا شوہر، ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ پھر کچھ دیر میں کچھ آفیسرز اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ دوسری طرف ماریا اور رانیا اور تانیہ نے سرسری سا اسے گلے لگایا اور رونا چاہتی تھی۔ اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو اس کی آواز میں نمی تھی۔ روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، کبھی امی کو یہ لہجہ سنا تھا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں ساتھ تھا۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ اب وہی اس کا آسرا تھا، وہی سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک 30-32 سال کے مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی تھی۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پوری جسم کی رگیں کاٹ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دیں، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جبکہ دوسری طرف خضر معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن خضر کو اپنی بیوقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی کوئی تصویر تک نہ تھی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا تھا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج
بلیڈ یوز کر رہا ہے۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی اسکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی، میں تو پریشان ہو گیا تھا، تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں میں پیپر لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کو جھٹکا لگا۔ آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں آپ کو وہاں کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ ہاں ہے اے شوہر، ہاں شوہر، تمہارا شوہر گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز مجھے دو۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپر مانگے۔ نہیں، پیپر تو میں انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھے پیپرز دے سکتی ہو، میں تمہارے شوہر کا رائٹ ہینڈ ہوں۔ نہیں، پیپرز تو میں انہی کو دوں گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں بلکہ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے، تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور فائل میرے حوالے کر دو۔ خضر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کون سی فائل کا ذکر کر رہے ہیں؟ پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ بھائی؟ میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں تو ڈیول ہی دکھے گا۔ اپنے شوہر کو دو گی تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں؟ ابھی تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول؟ کیا یہ بے ڈھنگا نام ہے؟ اس کے شوہر کا ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہوں، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف سڑکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جبکہ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی اور اب وہ اسے بھائی کہہ کر پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کرے، تاکہ وہ شارف تک وہ فائل پہنچ جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ سے فائل لے کر اپنے آدمی کو دینے کا تھا، لیکن وہ فائل دینے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، اور اب اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموش ہو جاؤ، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں،
اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے، میں جانتی ہوں آپ بہت بیزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بولے جا رہی تھی جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئیں؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار فضول سی باتیں مت کرو۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے یہ فضول باتیں ڈیول کے سامنے کی وہ تمہیں سیدھا شوٹ کر دے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے، خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو خضر کی مسکراہٹ معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی رنگ، کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے تھے، اور آج اس نے خاص طور پر جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہیں۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے، اس لیے آنے والی لڑکی اس کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان سی اسی کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے، میں گئی تھی اس کے پاس۔ وہ لگاوٹ مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑے روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر، لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب خضر کو کسی نہ کسی پر تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، لیلا ہی صحیح، جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنی شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ خضر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہ ہوا، اسے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا۔ اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ خضر سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے حال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا مطلب وہ لڑکی نہیں ہے؟ خضر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں
بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا ڈمپل دیکھتی، جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو۔ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی ہے۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا۔ روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ یہ کاغذات۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا تھا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے۔ اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر مار پیٹ، پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا، اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنا دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ او محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ خضر، جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ خضر ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کو کچھ لے کر آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں، اس نے نرمی سے روح کو کہا، اور خضر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے۔ وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے، اور ضروری نہیں کہ جیسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا، مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ لیلا سے کہنا کہ اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل جائے،
ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ امی اتنی اچھی کیسے ہو گئیں کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا یا سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھیں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی پورا حال دیکھ چکی تھی۔ اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا لیکن کھانا رکھ کر جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھی تھی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روٹھ جاتا تو وہ تو اب تک اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تو کیسے مناتی وہ اسے؟ اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو، وہ واپس آ کے باتیں کریں گے۔ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی۔ کیا پہلے ہی بیوقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولوں گی، ایسے سوچ سمجھ کر بات کروں گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی تھی، یہاں ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لیے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو ہال صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اس آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں یہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ جی میم، یہاں سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں۔ جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا تو روح نے بھی ذرا سا مسکرائی۔ روح نور۔ میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائیں؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنے کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے، روح نے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ او اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جی وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے دین، مجھے تمہارا پاسپورٹ اور ID کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پر آ چکی تھی۔ جی میں دیتی ہوں لیکن وہ اصل نہیں ہیں۔ یہ تو آپ جانتی ہوں گی کہ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ اصل نہیں ہیں؟ تم یہاں کیسے آئیں پھر؟ لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتہ، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی سے پوچھیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ ID کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے اس نام کی کوئی لڑکی بھی دبئی نہیں آئی اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ ID کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا خضر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پاسپورٹ اور ID کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا۔
جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا؟ خضر نے بات میں حصہ لیا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں اور وہاں کافی دیر رہنے والی ہوں، اور اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی۔ لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی، میرے ساتھ بھیج دو۔ شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا بھی کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہیں رہنا چاہتی ہے۔ خضر نے تفصیل سے بتایا، وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے۔ لیلا نے کہا، اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، پولیس کو پتہ چل گیا تو مصیبت۔ شارف نے کہا، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہ لے گی۔ ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سروں پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ؟ لیلا نے اپنے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ بات آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے میں اس کا شوہر ہوں، اور اگر میرے ہوتے وہ کہیں گئی تو مسئلہ مزید بڑھ جائے گا۔ میں گنہگار بندہ ہوں، اس کی مدد نہ کر کے مزید گنہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتے جب تک وہ یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپکٹر سارم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے یہ موقع نہیں دے سکتا۔ اور اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے وہ پولیس کے پاس جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپکٹر سارم تمہارے پیچھے ہی کیوں پڑا ہے، ہم سب بھی تو ہیں۔ میں نے کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ درخت کے پتے اگر اکھاڑ بھی دیے جائیں تو درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپکٹر سارم کی نظر درخت پر ہے، پتوں پر نہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی، اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلے لہجے میں اب وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی، جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی، تو آج اپنی اتنی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑائی۔ جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔
لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کب سے اس کی سوسو کی آواز سنتا بولا۔ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا تم رو رہی ہو، یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا پاکستان میں بھکاری نہیں ہیں؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہے لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں بول پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر سڑکوں پر کسی بھکاری کو سوتے دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے آگے رکی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ وہ کیا سوچے گا کہ وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا نہیں لیکن وہ پھر بھی اسے بتانے لگی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک نظر میں ہی اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ وہ دو بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کر لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے، میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا نام کیا تھا مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھائے بلکہ دھو کے واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں، اسے عجیب تو لگا لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا اور اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو تم۔ اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے تھوڑی سی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔
وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پر ابھرنے والی بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھیں۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جو اس تک پہنچ پایا تھا۔ وہ خود بھی انسپکٹر سارم کو اس کی اہمیت اور اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کے کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیص پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر پر جھول رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو۔ میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے تمہیں زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے، وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی، اب یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے، میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے بیٹھ کر سوال کیا، میں خود ہی اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں، مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا، زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے کر آ جاتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنے ضروری تو نہ تھی۔ ہاں، وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جو کہا وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن لیلا اس کی ایک نظر پر بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، اچھا، بہت اچھا۔ بس اتنا ہی بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن کے لیے اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینس کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ خیر، میں کل سے لگا ہوں۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک فیک ID کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ اور اس کا لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ اس لڑکی کے گھر والوں کیا اس لڑکی سب نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تم سب اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا کام نہیں رکنا چاہیے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے وہاں پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی، اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے، ہمیں فی الحال اپنے کام پر دھیان دینا ہے۔
اس لڑکی پہ نہیں، ہاں لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ خضر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے جیسا تم کہو، مجھے ہال چیک ان کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھی۔ ضرور انسپیکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہال ہے، وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اس شخص کی شکل دیکھی تھی، اور پہلا اور آخری وہ شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی کی تو مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ سارم نے مسکرا کر کہا، ہضم تو کرنی پڑے گی انسپیکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپیکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجہ ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ معصومہ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا، پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ پولیس کی وردی، یہ تو دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ معصومہ نے اس کی شادی کا کوئی اثر نہ لیا، بہت پیارا لگا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا، اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن اسے اس کے لیے اور اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ وہ بھوکا تھوڑی نہ رہ سکتی تھی۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ ہاں دے مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں، تو کیا دال چاول بناؤں گی؟ دال چاول بنا کر دوں گی، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو اس کے سوچنے سے پہلے میں بتا دوں گی کہ سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بنا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے، جو کہ پہلے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائی، یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ چلو تو پھر اشاروں سے سمجھاؤں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ 7 والے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اندر آئیں، اور اردو میں بات کرنے والی عورت سے ملنے لگی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح والی بات گل کر کے بتایا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر کی باتیں بتانے لگیں، اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون سے گھروں میں نہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں، اور کس کے گھر میں جانے والی ہو۔
اور وہ ان کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل ہم ایک چھوٹی سی کٹی پارٹی رکھیں گے، تم وہاں آنا، وہاں بلڈنگ کی سب عورتیں ہوں گی، تم سب سے مل لینا، اور تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کر آ جاؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی، خیر وہ منع نہیں کرے گا، پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئیں۔ یا اللہ، اب کیا میں امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا۔ یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنا کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے۔ لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں ایسی بلا وجہ پریشان ہو رہی ہوں جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ لڑکی تو ویسی بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس گھر میں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز سے چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آؤ چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ لیلا بڑبڑائی تھی۔ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو، ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کر آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے، میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے جلدی سے آئے۔ یارم نے دروازہ کھٹکایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح کو تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا ساختہ۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی کہ اندر نہ بلائے۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر یارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے، دوسری بات اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ یہی ڈنر کرو گے، اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، جبکہ یہ تینوں یہی رہے۔ یارم کمرے سے باہر نہ نکلا، لیکن خضر اور شارف کے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید یہ کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے، جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو، کم از کم خود تو کھا لیتی۔ مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ وہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں، اس نے مزید منہ بنایا۔
جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے ہی رہ لیتا، لیکن وہ لڑکی اس کی مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنی کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں، اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا اور باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ باتیں کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کہ کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند نہ معلوم ہو تو آپ کی پسند پر چلوں گی کیسے؟ آپ مجھے پہلے بتا دیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نہ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پہ بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ ہی رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو وہ انہیں برا لگے گا۔ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی۔